بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الصافات، اس سورت کو الصافات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ اس کا پہلا لفظ ہے، اسی نام سے یہ سورت مشہور ہو گئی اور یہ چیز پہلے مختلف سورتوں کے تعارف میں بیان ہو چکی ہے کہ سورتوں کے نام یا تو کسی لفظ کی وجہ سے مشہور ہوئے جو اس میں استعمال ہوا، یا کوئی واقعہ جو اس صورت میں بیان کیا گیا اس کی وجہ سے وہ سورت اس نام سے پکاری جانے لگی۔ اب سورتوں کے نام یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سورت، مثلا البقرہ، اس میں ایک البقرہ کا معنی ہوتا ہے گائے، پہلی جو بڑی سورت ہے، تو اس میں ایک گائے کا واقعہ ہے تو اسی نام سے وہ سورت مشہور ہو گئی۔ اب واقعات تو اس میں اور بھی بہت بے شمار ہیں، لیکن یہ ہے کہ جس نام سے پکارا جانے لگا اسی نام سے مشہور ہو گئی۔ ممکن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس نام سے کہا ہو، پھر صحابہ کرام میں اسی نام سے مشہور ہو گئی، یا صحابہ کرام نے کبھی اس نام سے اس سورت کو پکارا اور اسی نام سے مشہور ہو گئی۔ تو یہ الصافات پہلا اس کا جو لفظ ہے اسی نام سے یہ سورت مشہور ہوئی اور اسی نام سے پہچانی جاتی ہے۔ تو یہ سورۃ الصافات مکیہ ہے، مکہ شریف میں نازل ہوئی، یعنی ہجرت سے پہلے۔ اور مکی جو صورتیں ہیں ان کا مضمون، اس کا ایک اپنا انداز ہے، مدنی صورتوں کا ایک اپنا انداز ہے، کیونکہ جس وقت قرآن پاک نازل ہوا تو جو حالات اس وقت مسلمانوں کو درپیش تھے اس کی عکاسی اس میں ہوتی ہے۔ ویسے تو قرآن پاک قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت ہے، قیامت تک کے لیے اسی سے ہدایت حاصل کی جائے گی، لیکن نزول کے اعتبار سے جو حالات اس وقت درپیش تھے وہ اس میں صاف نظر آتے ہیں، اس کی عکاسی ہوتی ہے۔ مثلا مدینہ شریف میں ایک اسلامی سلطنت کا قیام ہو چکا تھا، اب اس کے لیے نماز کے احکام، روزے کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، حج کے احکام، معاملات، جہاد کے احکام، یہ ساری چیزیں وہاں پہ بیان ہوئی۔ لیکن مکہ شریف میں جو سب سے پہلے مد مقابل جن سے واسطہ تھا وہ لوگ مشرکین تھے، وہ کافر تھے، شرک کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ بتوں کو شریک کرتے تھے، قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ تو جو صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں ان میں خاص طور پر انہی چیزوں پر زور دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، اس بات پہ زور دیا گیا۔ قیامت پہ، فرشتوں پہ صحیح طریقے سے ایمان لایا جائے، اور بنیادی عقائد جو اسلام کے ہیں ان کو بیان کیا گیا۔ پھر مکہ کے اندر بھی مختلف، جو 13 سال کا عرصہ ہے اس میں بھی حالات مختلف تھے۔ پہلے وہ تھا جب اسلامی دعوت شروع ہوئی، پھر جب جیسے جیسے دعوت آگے بڑھتی گئی مخالفت کا زور بڑھتا گیا، تو وہ تمام چیزیں بھی اس میں خاص نظر آتی ہیں، اور اس سے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ صورت کس عرصہ میں نازل ہوئی، مکی دور کے شروع میں نازل ہوئی یا درمیانی دور میں یا آخر دور میں، کہ جو مضامین ہیں ان سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کس دور میں نازل ہوئی۔ تو اس کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو مکہ شریف کا حضور کا قیام 13 برس کا، اس کا جو درمیانی عرصہ ہے اس کے آخر میں یہ صورت جو ہے یہ نازل ہوئی۔ تو یہ صورت مکیہ ہے، وہی 182 آیۃ،
اس کی 182 آیات ہیں۔ عربی کی جو گنتی ہے وہ کسی حساب سے ڈچ کے ساتھ بھی ملتی ہے، جس طرح ڈچ میں پہلے اکائی بولتے ہیں پھر دہائی بولتے ہیں، عربی میں بھی اسی طرح۔ اب 82 کو آپ لوگ کہتے ہیں توین تختخ، تو یہ عربی میں بھی اسنان پہلے 2 بولا جاتا ہے پھر سمانون 80، تو میاتن 100 اسنان توئی سمانون تختخ 100 توین تختخ اس میں آیات ہیں، اور 5 رکوعات 5 رکوع ہیں اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھ کر کھڑے ہیں۔ واو جو ہے عام طور پر قسم کے لیے استعمال ہوتی ہے، ویسے اور بھی بہت سے اس کے معنی ہیں لیکن یہاں یہ قسم کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ والصافات، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھ کر کھڑے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے صفیں باندھ کر کھڑے ہیں، یا کچھ فرشتے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں صف بستہ سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور جو حکم ان کو رب ذوالجلال کی طرف سے ہوتا ہے اس کی وہ اتباع کرتے ہیں، اور اس کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ رب ذوالجلال کا کیا حکم ہوتا ہے، جو حکم ہوتا ہے وہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ تو ان صف بستہ فرشتوں کی رب ذوالجلال نے قسم کھائی۔ فالزاجرات زجرا، پس ان فرشتوں کی قسم جو سختی سے جھڑکتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرشتے مختلف کاموں کے انجام دہی، مختلف کام کرنے کے لیے مقرر کیے ہیں، جو جو ڈیوٹیاں ان کی لگائی گئی ہیں، جس طرح بادلوں کو ہانکنا، ہواؤں کو چلانا، اور اس طرح کے مختلف امور جو فرشتوں کے ذمہ لگائے گئے ہیں وہ ان کو انجام دے رہے ہیں۔ زاجرات سے مراد بعد نے وہ مبلغین بھی لیے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو سناتے ہیں، لوگوں کو ڈرا کر دھمکا کر، دوزخ کے عذاب سے ڈرا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے ڈرا کر راہ راست پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تمام مفہوم اس کے اندر زاجرات جھڑکنے والے، زجرن جھڑکنا، فالتالیات ذکرن، پس ذکر کی تلاوت کرنے والے، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے۔ 3 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے صف بستہ فرشتوں کی قسم، پھر جو مختلف انجام، مختلف کام سر انجام دے رہے ہیں ان کی قسم، اور ذکر کی تلاوت کرنے والے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے۔ 3 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا رب یقیناً ایک ہے، واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ تو اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسمیں کھائیں، اور پھر یہ مضمون بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، صرف اسی کی عبادت کی جا سکتی ہے، اسی کی عبادت کرنا ہر انسان پہ لازم ہے، تمام مخلوقات اسی کی تسبیح کر رہی ہیں، اور ہر انسان پر لازم ہے کہ اسی کی عبادت کرے۔ تو اب مضمون کی اہمیت کے پیش نظر پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسمیں ارشاد فرمائیں، اس کے بعد اس مضمون کو بیان کیا کہ تمہارا رب وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ یہاں ایک چیز یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسمیں فرشتوں کی یا مبلغین، تلاوت کرنے والے، ان کی ارشاد فرمائی۔
ہمارے لیے قسم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی کھانی جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم ہم نہیں کھا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، وہ جس چیز کی چاہے قسم ارشاد فرمائے، لیکن ہمارے لیے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی قسم جو ہے وہ کھانا جائز ہے، اور کسی چیز کی قسم ہم نہیں کھا سکتے۔ اور قسم جو ہے اس میں بھی یہ ہے کہ اس میں جہاں تک ہو سکے قسم سے بچا جائے۔ زیادہ قسمیں کھانا بھی یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور پھر قسم کی مختلف قسمیں ہو جاتی ہیں۔ ایک ہے آئندہ کے بارے میں قسم کھائی جائے، اس کو قسم منعقدہ کہتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا یا یہ کام نہیں کروں گا۔ یہ قسم جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کوئی قسم کھاتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، تو اب اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کام کرے۔ اگر کہتا ہے کہ اللہ کے نام کی قسم، اللہ کی قسم یہ کام میں نہیں کروں گا، اب واللہ باللہ تاللہ یہ سب قسم ہے، اس کا یہی معنی ہوتا ہے اللہ کی قسم۔ تو میں یہ کام نہیں کروں گا، تو اب اس پہ ضروری ہے کہ اس کام سے وہ بچے۔ اگر وہ کام نہیں کرے گا تو قسم ٹوٹے گی، اور جس کام کے کرنے کی قسم کھائی ہے اگر وہ نہیں کرے گا تو قسم ٹوٹے گی، پھر اس کا کفارہ جو ہے وہ دینا پڑے گا، جو کہ 7ویں سپارے میں بیان ہو چکا ہے کہ جب کوئی آدمی قسم کھاتا ہے اور اس کو پورا وہ نہیں کر سکتا، تو پہلا جو ہے صفحہ 7ویں سپارے کا کہ فرمایا کہ تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو، تو اگر اس کا یعنی توڑتے ہو تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اس طرح کا جس طرح کا انسان اپنے اہل و عیال کو کھلاتا ہے، اس طرح کا کھانا، یا 10 مسکینوں کو کپڑے دینا، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر ایک غلام کو آزاد کرنا۔ آج کے دور میں غلام نہیں ہے، اور اگر یہ تینوں کام نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر 3 روزے جو ہیں اس کے کفارے کے رکھنے پڑیں گے۔ تو یہ تو ہوتی ہے قسم منعقدہ۔ ایک ہوتی ہے قسم گزشتہ زمانے کے بارے میں قسم کھانا، کہ کوئی کام ہوا ہے نہیں ہوا ہے اس کے بارے میں انسان قسم کھاتا ہے۔ تو اگر تو اس کے علم کے مطابق واقعہ ایسے ہی ہوا ہے جیسے وہ بیان کر رہا ہے، اور ضرورت پڑتی ہے تو قسم کھا سکتا ہے کہ یہ کام ایسے ہوا ہے۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ واقعہ ایسے نہیں ہوا ہے، پھر وہ قسم کھاتا ہے کہ یہ واقعہ ایسے ہوا ہے، یا کوئی کام ہوا ہے اور وہ قسم کھا کے کہتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ کام ایسے ہی ہوا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ کام ایسے نہیں ہوا ہے، یعنی خلاف واقعہ جان بوجھ کے وہ جھوٹی قسم کھاتا ہے، تو یہ سخت گناہ ہے۔ اس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ یہ جھوٹی قسم کھانا ایسے ہی ہے جیسے جہنم کے اندر ایک ڈبکی لگانا، کہ جان بوجھ کر کوئی آدمی جانتے بوجھتے کہ یہ واقعہ اس طرح نہیں ہوا ہے پھر کہتا ہے کہ نہیں ایسے ہی ہوا ہے، تو جھوٹی قسم کھانا سخت گناہ ہے۔ ہاں سچی قسم اگر وہ جانتا ہے صحیح ہے، اور واقعہ کے مطابق جس طرح کوئی کام ہوا ہے اسی طرح وہ بیان کر رہا ہے، اور ضرورت پڑتی ہے قسم کھانے کی تو وہ کھائی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسمیں ذکر کی، اور پھر فرمایا کہ ان الہکم لواحد، تمہارا معبود ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک، وہی تمہارا معبود ہے۔ رب السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے سب چیز اس کا رب ہے۔ آسمانوں اور زمین کے درمیان میں سورج، چاند، ستارے، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح زمین کے اوپر جو چیزیں ہیں، پہاڑ، درخت، کھیتیاں، انسان، حیوان، یہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ وما بینہما وَرَبُّ الْمَشَارِقِ، اور وہ مشارق کا رب ہے۔ مشارق مشرق کی جمع ہے، تو اب مشرق تو بظاہر ایک ہے جس کو ایسٹ کہتے ہیں، اوسط کہتے ہیں مشرق، لیکن حقیقت میں سورج جو ہے وہ روزانہ
مختلف جگہ سے نکلتا ہے۔ اب 21 جون کو یہاں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ سورج مشرق سے نہیں بلکہ وہ نارتھ ایسٹ سے، یعنی مشرق سے انتہائی نارتھ کی طرف وہ سورج جو ہے وہ نکلتا ہے وہاں سے، پھر آہستہ آہستہ وہ چلتا رہتا ہے۔ 21 مارچ کو وہ بالکل یعنی مشرق میں آ جاتا ہے، جبکہ دن رات برابر ہوتے ہیں، 12 گھنٹے کا دن اور 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے۔ پھر وہ اور جنوب کی طرف، ساؤتھ کی طرف چلتا رہتا ہے، اور 21 یعنی جب کیا ہے کہ جون میں سب سے بڑا دن ہوتا ہے، پھر وہ چھوٹا ہونا شروع ہوتا ہے تو 21 ستمبر کو درمیان میں آ جاتا ہے، اور پھر چلتے چلتے 21 دسمبر کو جب کہ دن سب سے چھوٹا ہوتا ہے تو ان دنوں میں وہ ایسٹ سے نہیں بلکہ ساؤتھ ایسٹ، بلکہ انتہائی یہاں کے حساب سے ساؤتھ کے قریب سے نکلتا ہے۔ اسی طرح مغرب میں بھی ہے کہ 21 مارچ اور 21 ستمبر کو ان دنوں میں وہ بالکل صحیح مغرب میں غروب ہوتا ہے، جو درمیانی اس کی حالت، اور باقی جو ہے دسمبر میں دن بہت چھوٹا ہوتا ہے تو وہ ساؤتھ کی طرف بالکل انتہائی ساؤتھ ویسٹ میں غروب ہوتا ہے، اور 21 جون کو جب دن بہت بڑا ہوتا ہے تو وہ انتہائی شمال میں، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ نارتھ ویسٹ میں غروب ہوتا ہے۔ تو اس لیے مشرق جو ہے ایک نہیں ہے، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ جو ہے وہ روزانہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے۔ اسی طرح غروب ہونے کی جگہ، تو قرآن پاک میں مشارق اور مغارب کا جو لفظ استعمال ہوا، یہاں صرف مشارق کا ہے، اور دوسری جگہ مشارق الارض و مغاربہا بھی ہے، تو مشرق اور مغرب یہاں وہی مراد ہے کہ سورج کے نکلنے کی مختلف جگہ، کہ وہ 21 جون سے چلتا ہے 21 دسمبر تک، اور پھر 21 دسمبر سے چلتا ہے 21 جون تک، اس طرح روزانہ مختلف جگہوں سے نکلتا ہے اور مختلف جگہوں پہ غروب ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کو مشارق اور مغارب کا لفظ استعمال کیا گیا، اور کہیں قرآن پاک میں صرف مشرق کا لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ پوری ڈائریکشن، پوری سمت اس سے مراد ہے غروب اور طلوع کی۔ تو وہ رب السماوات والارض، تمہارا معبود ایک ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے، ورب المشارق، اور مشرقوں کا بھی رب ہے۔ انا زینا السماء الدنیا، بے شک ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو۔ آسمان دنیا سے مراد پہلا آسمان ہے جو سامنے ہمیں نظر آتا ہے۔ ویسے 7 آسمان ہیں، ایک آسمان، اس کے درمیان میں خلا ہے، خالی جگہ ہے، پھر اس کے اوپر دوسرا آسمان، اس کے اوپر تیسرا، اس کے اوپر چوتھا، اس طرح 7 آسمان ہیں۔ تو پہلا آسمان، اس کو مزین کیا گیا، خوبصورت بنایا گیا، سجایا گیا، بزینت الکواکب، ستاروں کی زینت کے ساتھ، ستاروں کی خوبصورتی کے ساتھ، کہ اس میں ستارے ہیں۔ اب رات کو یہاں تو چونکہ روشنی ہوتی ہے، ستارے وغیرہ بہت کم نظر آتے ہیں، اگر کہیں روشنی نہ ہو تو رات کو ستارے اندھیری رات میں مختلف نظر آتے ہیں، اس میں مختلف صورتیں بنتی ہیں۔ کہیں چند ستارے ملتے ہیں تو ایک شیر کی سی صورت بن جاتی ہے، اس کو برج اسد کہا جاتا ہے۔ کہیں مختلف صورتیں، ستارے چند ملتے ہیں تو ایک بکری کی صورت بن جاتی ہے، اس کو ایک نام دیا گیا۔ کہیں چند ستارے ملتے ہیں تو ایک مچھلی کی صورت، عربی میں اس کو برج حوت کہتے ہیں، کہیں برج دلو ہے، اور مختلف یہاں کی زبان میں بھی ان کے مختلف اسی طرح کے نام ہیں۔ تو یہ اب سائنس اس کے بارے میں ممکن ہے کچھ اور بات کہے کہ آسمان نہیں ہے، یہ ہوا نظر آتی ہے یا کیا ہے یا کیا ہے۔ سائنس کے نظریات بدلتے رہتے ہیں، مختلف وقتوں میں مختلف نظریات اور مختلف مفروضے پیش کیے جاتے ہیں اور پھر بدلتے رہتے ہیں۔ ایک آدمی ایک تحقیق کرتا ہے، اس کی اندرزق کہتی ہے کہ یہ ہے، دوسرا بعد میں آتا ہے وہ کہتا ہے یہ نہیں ہے، وہ ہے، کچھ اور ہے۔ تو بہرحال
قرآن پاک جو ہے یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، سائنس کے مضامین اس میں بیان نہیں کیے گئے، لیکن بہرحال قرآن پاک میں عام لوگوں کا جو یعنی عرف ہے اس کے مطابق بات کی گئی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر لوگ کوئی خلاف واقعہ بات کریں تو قرآن پاک عرف میں بھی اسی طرح اس کو بیان کرے گا، نہیں۔ قرآن پاک میں جو کچھ بیان کیا گیا وہ حق ہے اور حقیقت ہے۔ اگر کسی کی تحقیق اس کے خلاف آتی ہے تو وہ ابھی رستے میں ہے، ابھی صحیح مقام پہ نہیں پہنچا ہے۔ جب اپنی منزل پہ پہنچے گا تو وہ آخر میں وہیں پہ آ جائے گا کہ جو کچھ قرآن پاک نے کہا ہے وہی حق اور درست ہے۔ تو فرمایا کہ انا زینا السماء الدنیا، بے شک ہم نے مزین کیا دنیا کے آسمان کو، بزینت الکواکب، ستاروں کی زینت کے ساتھ، ستاروں کی خوبصورتی کے ساتھ، وحفظا من کل شیطان مارد، اور حفاظت کرنے کے لیے ہر شیطان سے، جو کہ مارد کا معنی یعنی نافرمان اور سرکش شیطان سے حفاظت کرنے کے لیے۔ اب یہ دو مقصد ستاروں کے جو ہیں وہ بیان کیے گئے۔ ایک تو ہے کہ ستاروں سے آسمان کی زیب و زینت ہے، خوبصورتی ہے کہ اندھیری رات میں جب دیکھا جائے تو ستارے بہت بھلے معلوم ہوتے ہیں، خوبصورتی معلوم ہوتی ہے۔ اور دوسرا مقصد سرکش شیطانوں سے حفاظت کے لیے۔ اب اس کا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت بعثت ہوئی اس وقت عرب میں ایک چیز بہت اہم تھی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے تھے جو مستقبل کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں جاننے کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، اگلے سال کیا ہوگا، اس طرح کے وہ دعوے دار ہوتے تھے، اور لوگ ان کے پاس جاتے تھے اور ان سے جا کر پوچھتے تھے، اپنی قسمت کا حال پوچھتے تھے، وہ ان کو بتاتے تھے۔ اب وہ لوگ، ایک تو یہ ہوتا تھا کہ وہ ہوشیاری اور چلاکی سے کام لیتے تھے، اندازے لگاتے تھے کہ آدمی کا پروگرام کیا ہے، اس کا پروگرام پوچھ کے اور پھر کہہ دیا کہ یہ ایسے ہوگا ویسے ہوگا۔ اور کچھ یہ ہوتا تھا کہ کچھ شیطان کچھ چیزیں آسمانوں سے فرشتوں کی سن لیتے تھے کان لگا کے، کبھی چوری چھپے جا کے، اور پھر اس کو آ کے ان لوگوں کو جھوٹ ملا کے بتا دیتے، اور وہ آگے اس کے ساتھ اور جھوٹ ملاتے اور لوگوں کو بتاتے۔ کوئی بات کبھی کبھی درست بھی ہو جاتی، کوئی غلط بھی ہو جاتی۔ تو اس طرح کا عام تھا یہ کام۔ پہلے شیطان اوپر جاتے تھے، فرشتوں کی بات کچھ سن لی تھوڑی بہتی اور اس کے ساتھ اور ملایا، اور ان کاہنوں کے پاس آ کے بیان کر دی، وہ آگے جھوٹ ملا کے اور اس کو بیان کرتے تھے۔ کبھی اس میں تھوڑا بہت سچ بھی ہو جاتا تھا، کبھی جھوٹی ہو جاتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد شیطانوں کا آسمانوں پہ جانا جو ہے اس کو روک دیا گیا اور اس کو منع کر دیا گیا، اور وہ اگر جاتے ہیں تو آگے سے ان پر ایک جلتا ہوا گولا جو ہے وہ پھینکا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے۔ ایک ہوتا ہے وہ دعویٰ جو آدمی غیب دانی کی وجہ سے کرتا ہے کہ آئندہ ایسے ہونے والا ہے۔ ایک ہے یہ جو آج کل موسم کے بارے میں پیش گوئی کی جاتی ہے، یہ وہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ایک اندازہ ہوتا ہے، ایک تجربہ ہوتا ہے، اپنے تجربے کی بنا پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا وہاں چل رہی ہے اور وہ اتنے دن میں یہاں پہنچے گی، کل پہنچے گی، پرسوں پہنچے گی، یا ادھر سے ہوا چلے گی، یہ وہاں پہ ہائی پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے، وہاں لو پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے، ادھر سے ہوا چلے گی۔ یہ چیزیں ایک اندازہ ہے اور ایک تجربے کی بنا پہ کہہ رہے ہیں۔ مختلف ایسے اپارات، ایسی مشینیں اور کمپیوٹر جو ہے وہ ایجاد کیے گئے ہیں جن کے ذریعے سے یہ سارے، اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز حتمی اور فائنل نہیں ہے، ہاں ہمارا تجربہ یہ کہہ رہا ہے۔ اور عام طور پر ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ادھر کی ہوا چلتی ہے تو ٹھنڈ ہوتی ہے، ادھر کی ہوا چلتی ہے تو گرمی ہوتی ہے، ادھر سے بارش آتی ہے، لیکن
حقیقت اور حتمی بات تو وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ یہ چیزیں صرف اندازے کے ساتھ کہی جاتی ہیں اور اکثر و بیشتر وہ درست ثابت ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ اندازے غلط ہو جاتے ہیں کہ درمیان میں دوسری طرف کی آواز چلنے لگتی ہے، بارش بتائی جاتی ہے، دھوپ نکل آتی ہے، دھوپ بتائی جاتی ہے، بارش آ جاتی ہے، لیکن جیسے جیسے وہ دن قریب آتے جاتے ہیں پھر وہ ان کے اپنے اندازے کے مطابق وہ زیادہ یقین کے ساتھ کہتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز نہیں ہے جو وہ اس زمانے میں کہا کرتے تھے، وہ غیب دانی کے دعوے کیا کرتے تھے، اور بہرحال اس زمانے میں یہ چیز عام تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس طرح شیطان آسمانوں پہ بھی جا کے سنا کرتے تھے، تو حضور کی بعثت کے بعد ان کو روک دیا گیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں اس مضمون کو مختلف جگہوں پہ بیان کیا گیا۔ ایک تو یہاں بھی ہے، ایک سورۃ الجن میں بھی ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، حضور کی تشریف آوری کے وقت آسمانوں پہ پہلے وہ چلے جایا کرتے تھے شیطان، تو اب ان کو جب روک دیا گیا تو انہوں نے کہا بھئی کیا بات ہے، دیکھو پتہ کرو کیا ہوا ہے، کیا کوئی نیا واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا ہے کہ پہلے تو ہم چوری چھپے فرشتوں کی باتیں آسمانوں سے سن لیا کرتے تھے، اب کیا ہوا ہے؟ سورۃ الجن میں ہے، انہوں نے کہا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، ہم نے آسمان کو چھوا، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، تو اب اس کی سخت پہرہ داری ہو گئی ہے، بڑا سخت حفاظتی انتظام کر لیے گئے، سیکورٹی بڑی سخت ہو گئی ہے، وَشُهُبًا، اور گولے جو ہیں وہ بھی وہاں پہ مقرر کر دیے گئے ہیں، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، ہم وہاں چوری چھپے سننے کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے، فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، اب جو سننے کی کوشش کرے گا تو اپنے لیے پائے گا ایک آگ کا شعلہ تیار۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو رات کو کبھی کبھی روشنی نظر آتی ہے جس کو کہتے ہیں ستارہ ٹوٹا ہے شہاب ثاقب، یہ وہ ہوتا ہے جو شیطانوں کو وہ مارا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی یہ کہا گیا کہ انہوں نے کہا بھئی دیکھو کیا بات ہے، کیا ہوا ہے کہ پہلے تو ہم سن لیا کرتے تھے لیکن اب اس کی سیکورٹی حفاظت بڑی سخت ہو گئی ہے، اور اب جو سننے کے لیے جاتا ہے اس کو آگ کا گولا آگے سے مارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ ہے سورۃ الشعراء میں انہم عن السمع لمعزولون، ان کو وہ باتیں سننے سے روک دیا گیا ہے۔ سورۃ الملک میں ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، دونوں مقصد بیان کیے گئے کہ ستاروں کو آسمان کی زیب و زینت بنایا گیا اور شیطانوں کو مارنے کے لیے۔ اور یہاں جو سورۃ الصافات میں ہے کہ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، آسمان دنیا کو ستاروں کی زیب و زینت کے ساتھ ہم نے مزین کیا، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت، لَا يَسَّمَّعُونَ، نہیں وہ سن سکتے الی المالا الاعلیٰ، مالا اعلیٰ، عالم بالا اوپر کی بات اب وہ نہیں سن سکتے، وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، ہر جانب سے ان کو مارا جاتا ہے، ان کے اوپر پھینکا جاتا ہے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں بھی اسی چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ صحیح بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی اور اسی طرح دیگر کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات پر قرآن مجید نہیں پڑھا تھا پہلے اور نہ ان کو دیکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی جماعت کے ساتھ عکاظ کے بازار میں گئے، وہاں ایک بازار لگتا تھا تو وہاں سب لوگ جمع ہوتے تھے، حضور تبلیغ کے لیے چند صحابہ کے ساتھ وہاں گئے، اور آسمان کی خبر اور شیاطین کے درمیان کوئی چیز حائل ہو چکی تھی جس کا ذکر اس کا سورہ جن میں ہے، اور ان کے اوپر آگ کے شعلے پھینکے جاتے تھے۔ پس شیاطین اپنی قوم کی طرف گئے اور انہوں نے کہا ہمارے اور آسمان کی خبر کے درمیان کیا چیز حائل ہو گئی ہے اور ہم پر آگ کے شعلے پھینکے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ضرور کوئی نئی بات ہوئی ہے، زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں سفر کرو اور تلاش کرو
کہ ہمارے اور آسمانوں کی خبروں کے درمیان کیا چیز آئی ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے زمین کے مشارق اور مغارب میں سفر کیا۔ ان کی ایک جماعت تہامہ کی طرف گئی، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کے بازار میں اپنے اصحاب کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن کو سنا تو انہوں نے کہا یہ ہے وہ چیز جو تمہارے اور آسمانوں کے درمیان حائل ہو گئی ہے، کہ یہ ہے اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی ہے تو حضور کی بعثت کے بعد اب تمہیں آسمانوں پر جانا تمہارا جو ہے وہ روک دیا گیا ہے۔ پھر وہ اپنی قوم کے پاس گئے اور کہا، اس کا یعنی قرآن پاک میں بھی آگے ذکر آئے گا 24ویں سپارے میں، کہ وہ اپنی قوم کے پاس گئے اور انہوں نے جا کر کہا، یہ 26ویں سپارے کا پہلا ربع ہے اور سورہ احقاف کا آخری رکوع اس میں اس کا بیان ہوا ہے کہ وہ اپنی قوم کے پاس جا کے انہوں نے کہا کہ ہم نے قرآن پاک سنا ہے جو ایک عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھے رستے کی ہدایت دیتا ہے، ہم پر اس ایمان لائے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں۔ تو یہ یعنی اس چیز کا بیان۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کسی امر کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے عاجزی سے اپنے پر مارنے لگتے ہیں جیسے زنجیر کو صاف پتھر پہ مارا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس حکم کو نافذ فرما دیتا ہے۔ جب فرشتوں کے دلوں سے کچھ خوف دور ہو جاتا ہے وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں اس نے جو کچھ فرمایا وہ حق ہے اور وہی سب سے بلند ہے اور سب سے بڑا ہے۔ پھر فرشتوں کی گفتگو کو چرانے والے شیطان ان باتوں کو چوری سے سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر آگے ہے کہ شیطان اس طرح ایک دوسرے کے بات جو ہے وہ پہلے سنا کرتے تھے، اب جو جاتے ہیں تو اب ان کو وہاں سے مارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے، جس طرح ہمارے ہاں بھی عام لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر رات کو کوئی اس طرح کا ستارہ، آج کل سائنس تو اس کے بارے میں یہ مفروضہ رکھتی ہے کہ کوئی کی ستارے کا ٹکڑا یا کوئی اس طرح کا سیارہ یا کوئی وہ جب فضا میں داخل ہوتا ہے تو تیزی سے داخل ہوتا ہے تو اس میں وہ رگڑ پیدا ہوتی ہے، وہ جل جاتا ہے وغیرہ۔ بہرحال وہ سائنس کا ایک نظریہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس کے بارے میں یہ نظریہ پایا جاتا تھا کہ کوئی بہت بڑا آدمی آج فوت ہوا ہے یا کوئی بہت بڑا آدمی پیدا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ ستارہ ٹوٹنا ہے۔ تو ستارہ ٹوٹنے اس کو اس بات کی علامت سمجھا جاتا تھا کہ کوئی بہت بڑا انسان پیدا ہوا ہے یا بہت بڑا انسان فوت ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ اپنے اصحاب کی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک ستارہ ٹوٹ کر گرا، یعنی جس طرح وہ ستارہ ٹوٹتا ہے روشنی نظر آتی ہے۔ اب یہاں تو نہیں ہوتا ہے، اگر کہیں اندھیری رات میں ہوں تو اس طرح رات کو نظر آتا ہے کہ اس طرح تیز روشنی جاتی ہے۔ تو اچانک یہ ستارہ ٹوٹا، فضا میں روشن ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جب تم زمانہ جاہلیت میں یہ منظر دیکھتے تھے تو اس کے متعلق کیا کہتے تھے؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم یہ کہتے تھے کہ کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے یا کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ کا یہ شعلہ کسی کی موت پر پھینکا جاتا ہے نہ کسی کی حیات پر۔ آگے پھر وہ ساری حدیث پاک ہے۔ تو یعنی یہ نظریہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا۔ تو ہمارے ہاں بھی یہ چیزیں پہلے یعنی دیہاتوں میں مشہور ہوتی تھیں کہ اگر رات کو ستارہ ٹوٹتے تو لوگ پڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی وہ کہتے تھے کہ شاید کوئی بڑا آدمی کوئی مر گیا ہے، لیکن یہ چیز نہیں ہے، یہ یعنی ویسے ہی کچھ لوگوں کے بنائے ہوئے خیالات ہیں۔ جس طرح دیکھیے اب سورج گرہن لگتا ہے، چاند گرہن لگتا ہے، آج کل سائنس نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے اور یہ بات عقل کے عین مطابق ہے کہ یہ سورج چاند اور ستارے، سورج چاند اور زمین جب ایک لائن میں آ جاتے ہیں، جب چاند سورج اور زمین کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے، جبکہ نیو مون ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت سورج گرہن ہوتا ہے، اور جب چاند پورا ہوتا ہے 14 کو، اس وقت زمین سورج اور
چاند کے درمیان میں حائل ہوتی ہے تو چاند گرہن ہو جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس کے بارے میں بھی یہی مشہور تھا کہ یہ کام اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی بڑا آدمی فوت ہوتا ہے۔ چنانچہ اتفاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم، جن کی عمر کوئی 18 مہینے کے قریب ہے، یعنی 1.5 سال ان کی عمر تھی، ان کا انتقال ہوا۔ اتفاق سے اسی دن سورج گرہن بھی لگا، تو لوگوں کا وہ نظریہ اور پختہ ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے بڑی شان والے تھے، ان کا انتقال ہوا تو سورج گرہن لگ گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ جس نے ان سورج چاند ستاروں کو روشن کیا ہے وہ چاہے تو ان کو بے نور بھی کر سکتا ہے۔ جو ان کو وقتی طور پر تعدلک بے نور کر سکتا ہے، ان کی روشنی کو ختم کر سکتا ہے، وہ چاہے تو پرماننٹ ان کو بے نور کر دے، اور جب وقت آئے گا تو ان کی روشنی کو ختم کر دے گا۔ تو یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اس میں مختلف حکمتیں ہوتی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اس کے بارے میں مختلف نظریات، مفروضات جو مشہور ہوا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت کے ساتھ مزین کیا اور ستاروں کو سرکش شیطانوں سے حفاظت کا ذریعہ بنایا۔ لا یسمعون الی الملأ الاعلی، وہ مالا اعلیٰ عالم بالا کی فرشتوں کی بات نہیں سن سکتے۔ ویقذفون، اور ان کو مارا جاتا ہے، پھینکا جاتا ہے ان سے، من کل جانب، ہر طرف سے، دحوراً، ان کو دتکارنے کے لیے، وہاں سے بگانے کے لیے، ولہم عذاب واصب، اور ان کے لیے سخت اور ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ الا من خطف الخطفۃ، ہاں کوئی بات ذرا سی اچک لے۔ خطفہ کا معنی ہوتا ہے اچک لینا، جس طرح ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے چور جو کسی کی غفلت میں کوئی چیز اٹھا لیتا ہے، ایک کو کہتے ہیں اچکا، کہ ذرا ادھر دھیان ہوا اٹھا کے بھاگ نکلا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو یہ خطفہ بھی یہی ہوتا ہے، عربی میں اسی کو کہتے ہیں کہ جو ذرا سی غفلت ہوئی اور چیز اٹھا کے بھاگ نکلے۔ تو یہ بھی شیطان بھی اسی طرح جاتے اوپر سے ذرا سی چوری چھپے سننے کے لیے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، پس اس کے پیچھے آتا ہے ایک جلتا ہوا شعلہ، یعنی آگ کا گولا، وہ اس کے اوپر پھینکا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ شیطان جو ہیں وہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں، اور آگ کو آگ ماری جائے تو اس کو کیا تکلیف ہوگی؟ شیطان بھی آگ سے ہیں اور آگ ہی اس کو ماری گئی تو اس کو کیا تکلیف ہوگی؟ تو تکلیف تو ہوگی، کیونکہ دیکھیے انسان کی تخلیق جو ہے وہ مٹی سے بنی ہے، اور مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے انسان کو مارا جائے تو تکلیف تو ہوتی ہے۔ وہ آنکھ کان بھی پھوڑ سکتا ہے، دانت بھی توڑ سکتا ہے، اگر زیادہ بھاری ہوگا تو بازو بھی توڑ سکتا ہے، ٹانگ بھی توڑ سکتا ہے، جان بھی جا سکتی ہے۔ تو اسی طرح جس طرح انسان مٹی سے بنا ہے تو مٹی اگر اس کو ماری جائے، جتنی قوت کے ساتھ ماری جائے گی اتنی تکلیف ہوگی۔ اسی طرح شیطان جو ہیں وہ آگ سے بنے، لیکن اب آگ ہی ان کو ماری جائے گی تو ان کو بھی اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ آگے ایک نیا مضمون ہے، فاستفتہم، اے محبوب ان سے پوچھئے۔ استفتاء کہتے ہیں فتویٰ پوچھنا، کسی سے مسئلہ پوچھنا، اصل میں یہ ہے کوئی بات کسی سے پوچھنا۔ تو اب اس میں شرع میں اصطلاح ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ کسی کو معلوم نہیں ہے، کسی صاحب علم سے جا کے وہ پوچھتا ہے تو اس کو استفتاء کہتے ہیں، فتویٰ پوچھنا، مسئلہ پوچھنا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب ان لوگوں سے، کفار سے پوچھئے۔ یہاں مراد ان سے سوال کرنا ہے، اور سوال بھی اس انداز میں کہ وہ لاجواب ہو جائیں۔ تو فرمایا فاستفتہم، اے محبوب ان سے پوچھئے، اہم اشد خلقا، کیا یہ زیادہ مضبوط مخلوق ہیں، ام من خلقنا، یا وہ چیزیں جن کو ہم نے بنایا ہے، یعنی ہماری دیگر مخلوقات جو دوسری چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں، جیسے آسمان، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، زمین، یہ ساری چیزیں اتنی بڑی بڑی چیزیں، اور اسی طرح زمین آسمان کے اندر جو دیگر چیزیں ہیں
اتنی بڑی بڑی چیزیں ان کو پیدا کرنا مشکل ہے، یا یہ انسان چھوٹا سا ناتواں انسان، اس کو پیدا کرنا مشکل ہے؟ پوچھئے ان سے، فاستفتہم اہم اشد خلقا، یہ زیادہ سخت مخلوق ہیں ام من خلقنا، یا وہ دوسری چیزیں جن کو ہم نے پیدا کیا ہے؟ انا خلقناہم من طین لازب، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے ایک لیس دار مٹی سے، یعنی آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی کو گوندا گیا اور اس مٹی کو رکھا گیا، جب وہ لیس دار ہو اس سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا۔ بل عجبت ویسخرون، بلکہ آپ تو تعجب کر رہے ہیں اور وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرانگی ہوتی تھی ان کفار سے کہ میں دلائل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کو بیان کرتا ہوں تو یہ لوگ ماننے کی بجائے انکار کرتے ہیں۔ دلائل کے میدان میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اس کے باوجود انکار کر رہے ہیں، اور حضور کو تو تعجب ہوتا تھا اور وہ مذاق اڑاتے تھے۔ دیکھو جی، یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، قبر میں جا کے پھر زندہ ہونا ہے، حالانکہ ہمارے باپ دادا قبروں میں چلے گئے اور ان کو سینکڑوں سال ہو گئے قبروں میں پڑے ہوئے، اور مٹی کھا گئی ان کے جسموں کو، ہڈیاں بھی مٹی میں مل کے مٹی ہوگی، پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ کبھی کوئی ایک ہڈی اٹھا کے لے آتا، کہتا بھائی تمہارا رب اس کو زندہ کرے گا۔ اس طرح کی مختلف باتیں وہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل عجبت، آپ کو تو تعجب ہو رہا ہے اور وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، نصیحت کو قبول نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں، کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر ایک کھلا ہوا واضح جادو، یعنی یہ جادو ہے، سحر ہے اور کچھ نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور کے معجزات کو دیکھ کر کفار جب لاجواب ہو جاتے تو آخری جواب ان کا یہی ہوتا کہ یہ جادو ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار انہوں نے دیکھے اور لاجواب ہوئے، جس طرح چاند کے شق قمر، چاند کو توڑے جانے کا واقعہ مشہور ہے کہ یمن سے آیا ہوا جو انہوں نے اپنی ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے بلایا تھا، اس نے جب شق قمر چاند کو دو ٹکڑے ہونے دیکھا تو وہ تو ایمان لے آیا، لیکن ابو جہل کافر کا کافر ہی رہا۔ اس نے کہا نہیں، تو بڑا جادوگر ہے، تیرا جادو آسمانوں پہ بھی چل گیا۔ اب ایک دفعہ ابو جہل حضور کی بارگاہ میں آ گیا، اس طرح مٹھی بند کی ہوئی ہے، اور کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاؤں تمہاری مٹھی میں کیا ہے، یا تمہاری مٹھی والی چیز بتا دے کہ میں کیا ہوں؟ اس نے کہا یہ تو بڑا کمال ہوگا کہ میری مٹھی کے اندر جو چیز بند ہے آپ کو نظر نہیں آ رہی، میں نے اس کو بند کیا ہوا ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ وہ مٹھی میں کیا ہے، یہ بھی کمال ہے، لیکن مٹھی والی چیز وہ بتا دے آپ کیا ہیں۔ ظاہر بات ہے مٹھی میں کوئی ایسی چیز ہی ہو سکتی ہے جو، کوئی انسان تو مٹھی میں بند نہیں ہو سکتا، کوئی چیز ایسی ہوگی، یا تو کوئی چھوٹا سا کوئی کیڑا مکوڑا ہو سکتا ہے، یا کوئی جانور، کوئی پتھر ہو سکتا ہے۔ اگر کیڑا مکوڑا ہے تو وہ بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، تو پتھر تو وہ بے جان چیز ہے، تو وہ کیسے بول کے بتائے گی کہ آپ کیا ہیں؟ تو یہ تو اور زیادہ کمال ہوگا۔ آپ کا بتانا بھی مٹھی میں بند چیز کی فلاں چیز ہے، کوئی کیڑا مکوڑا ہے یا پتھر ہے، یہ بھی کمال ہے، لیکن اس چیز کا بولنا یہ تو اور کمال ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو اس میں مٹھی میں کنکریاں، چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے بند کیے ہوئے تھے، وہ پکار اٹھے، کلمہ پڑھ لیا انہوں نے۔ تو جب انہوں نے، پتھروں نے، کنکروں نے کلمہ پڑھا تو اس نے وہ پتھر پھینک دیے اور کہا تو بہت بڑا جادوگر ہے، تیرا جادو تو میری مٹھی میں بند پتھروں پر بھی چل گیا، انہوں نے بھی تیرا کلمہ پڑھ لیا۔ تو اس نے تو نہ ماننا تھا نہ مانا، لیکن جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ بغیر معجزات دیکھے بھی ایمان لے آئے۔ انہوں نے تو صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو حضور کی زیارت کر کے حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے،
وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، جیسے ہی حضور کا چہرہ انور دیکھا، حضور کے رخ انور کو دیکھا، فوراً پکار اٹھے، واللہ ما ھذا وجہ الکاذب، اللہ کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فوراً کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئے۔ تو جن کی قسمت میں ازلی طور پر سعادتیں لکھی ہوئی تھیں وہ تو اس طرح ایمان لے آئے، اور جن کی قسمت میں یہ نہیں تھی انہوں نے زندگی بھر معجزات بھی دیکھے، لاجواب بھی ہوئے، لیکن ایمان نہ قبول کیا، وہ انکار ہی کرتے رہے اور جادوگر کہتے رہے اور مختلف طرح کی باتیں کہتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل عجبت ویسخرون، محبوب آپ تو تعجب کر رہے ہیں اور یہ مذاق اڑا رہے ہیں، وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے، وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں، کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں، وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، اور کہتے ہیں أَإِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں ہو جائیں گے، یعنی ہمارے جسموں کو مٹی کھا جائے گی اور پھر یعنی ہڈیاں بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مٹی میں مل کے بٹی ہو جائیں گی، آئنا لمبعوثون، کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، آوا آباؤنا الاولون، کیا ہمارے باپ دادا جو پہلے گزر چکے ان کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یعنی باپ دادا ہمارے مر گئے، ان کو قبروں میں دفن کر دیا گیا، جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو پھر کچھ عرصہ کے بعد جسم کو مٹی کھا جاتی ہے، ہڈیاں رہ جاتی ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہڈیاں بھی خاک میں مل کے خاک ہو جاتی ہیں، تو کیا وہ جو سینکڑوں سال پہلے ہوئے سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یعنی یہ تعجب کے طور پر اور ہٹ درمی کے طور پر، انکار کے طور پر کفار یہ بات کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل، محبوب فرما دو نعم، ہاں، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، تم سب کو، تمہارے باپ دادا کو زندہ کیا جائے گا اور تم ذلیل و خوار ہو کے وہاں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگے، یعنی تمہیں مجبور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اگر یعنی وہاں یہ کیفیت ہوگی کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو اعزاز و اکرام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرامہ خرامہ پیش کیا جائے گا، اور جو بدکار لوگ ہوں، کفار فجار ہوں گے، ان کو ذلیل و خوار کر کے ہانک کے ان کو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ تو فرمایا قل، محبوب فرما دو نعم، ہاں، تم سب کو زندہ کیا جائے گا، وانتم داخرون، اور تم ذلیل و خوار ہو کے اس کی بارگاہ میں پیش ہوگے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ تو ایک ہی جھڑک ہوگی، فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، سب کھڑے ہو کے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو یہاں اس سے مراد نفخہ ثانیہ ہے، کیونکہ حضرت اسرافیل علیہ السلام 2 دفعہ سور پھونکیں گے۔ پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت تک جتنے لوگ زندہ زمین پہ ہوں گے سب کے سب ان پہ موت طاری ہو جائے گی سوائے حضرت اسرافیل کے۔ پھر حضرت اسرافیل کو اللہ تبارک و تعالی موت دے گا، پھر کچھ عرصہ کے بعد حضرت اسرافیل کو رب ذوالجلال زندہ کرے گا اور پھر سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ جب دوبارہ اس میں وہ پھونک ماریں گے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیام قیامت جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں سب کے سب جو اس دنیا میں آئے سب کے سب وہ اس سے زندہ ہو جائیں گے۔ تو اس کو نفخہ ثانیہ کہا جاتا ہے، دوسری دفعہ سور پھونکنا، کہ جب اس میں دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے تو سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ اس کو وضاحت کے ساتھ سورۃ الزمر میں اور زیادہ واضح انداز میں بیان کیا گیا۔ ارشاد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، اس میں سور میں پھونک ماری جائے گی تو سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ یہاں موت کو بے ہوشی سے تعبیر کیا گیا، الا من شاء اللہ، ہاں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا۔ اس استثناء سے حضرت اسرافیل مراد ہیں یا کون مراد ہیں، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوبارہ اس میں پھونکا جائے گا، فاذا ہم قیام ینظرون،
تو پھر وہ سب کھڑے ہو کے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو یہی چیز یہاں جو بیان کیا گیا، اسے نفخہ ثانیہ، دوسری دفعہ جو پھونکا جائے گا جب سب لوگوں کو زندہ کیا جائے گا۔ تو انہوں نے انکار کے طور پر کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب انسان قبر میں چلا گیا، مٹی میں مٹی ہو گیا اور سینکڑوں برس گزر کے اس کو دوبارہ کس طرح زندہ کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ مختلف جگہ میں مختلف انداز سے دیا گیا۔ کہیں یہ فرمایا کہ جس رب ذوالجلال نے پہلے پیدا کیا تھا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے، کہ عدم سے وجود میں چیز کو لانا وہ ایک مشکل کام ہے، تو وہ تو رب ذوالجلال پہلے کر چکا، تو اب اسی مخلوق کو دوبارہ پیدا کرنا یہ کیا مشکل ہے؟ تو یہاں فرمایا محبوب کہہ دو نعم، ہاں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، وانتم داخرون، اور تم ذلیل و خوار ہو کے اس کی بارگاہ میں پیش ہوگے۔ فإنما هي زجرة واحدة، ایک ہی جھڑک ہوگی، فإذا هم قیام ينظرون، سب وہ کھڑے ہو، فإذا هم ينظرون، سب وہ دیکھ رہے ہوں گے، یعنی وہ سب زندہ ہو کے اس کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ وقالوا، اور کہیں گے یا ویلنا، ہائے افسوس، ھذا یوم الدین، یہ ہے بدلے کا دن، یہ قیامت کا دن ہے جس کا دنیا میں ہم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے وہ فیصلے کا دن جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اب یہ کس کا قول ہوگا؟ یا تو خود ہی وہ لوگ جو انکار کرتے تھے آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے، تو کچھ کہیں گے کہ یہ ہے وہ قیامت کا دن، دوسرے کہیں گے ہاں یہ وہی دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، جس کو تم بعید سمجھتے تھے، ناممکن سمجھتے تھے، امپاسبل، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان قبر میں چلا جائے، اس کی ہڈیاں بھی گل جائیں اور پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے، یہ جس کا تم انکار کیا کرتے تھے آج آنکھوں سے دیکھ لو، یہ وہی دن ہے، تم سب لوگ زندہ بھی ہو گئے ہو، اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی ہو گئے ہو۔ یا یہ ہے کہ وہ انکار کرنے والے تو عذرائے افسوس کہیں گے کہ یہ یوم الدین ہے، قیامت کا دن ہے، تو فرشتے جواب دیں گے بحکم رب العالمین، ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہ فیصلے کی گھڑی ہے، فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، جس کا انکار کیا کرتے تھے۔ اب دیکھ لو، تم تو انکار کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، جس طرح اس نے ارشاد فرمایا تھا تم سب کو اس نے زندہ کیا اور سب اس کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہو۔ آگے جو ہے یہ اس رکوع کے اندر مختلف احوال جو ہیں اس کے قیامت کے جو ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے کہ قیامت میں مختلف احوال ہوں گے، کبھی وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کریں گے، ایک کہے گا تو نے مجھے گمراہ کیا، تو وہ کہے گا تو نے مجھے گمراہ کیا تھا۔ کبھی مختلف احوال جو ہیں آئندہ رکوع میں اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ اور یہ جو سورۃ الصافات ہے اس کے بارے میں ایک یہ بھی ہے کہ حفاظ کرام کے درمیان یہ سورت جو ہے قرآن پاک کی سب سے مشکل ترین سورت ہے یاد کرنے کے اعتبار سے، کہ اس میں متشابہ بھی بہت ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، اور وہ اس کے لیے بہت زیادہ محنت جو ہے حافظوں کو کرنی پڑتی ہے اس سورت کو یاد کرنے کے لیے، اور یاد کرنے کے بعد بھی پھر جب پڑھنے لگتے تو پھر اس میں بھول جاتے ہیں، تو اس لیے حافظوں کو اس سورت پہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے کہ یہ قرآن پاک کی جو سب سے مشکل ترین صورتیں ہیں یاد کرنے کے اعتبار سے ان میں سے ایک یہ سورہ صافات بھی ہے۔